ابراہم ایکارڈ ایک ایسا ایگریمنٹ جس نے مڈل ایسٹ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی پالیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا. اس کی امپورٹنس تب بڑھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ریسنٹ وزٹ کے اندر محمد بن سلمان سے پرسنل ریکویسٹ کی کہ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ اس کا حصہ بنیں. تاہم سعودی عربیہ نے ابھی تک اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی. آخر ابراہم ایکارڈ ہے کیا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں. It's been an amazing thing, the Abraham Accords, and it's my fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia, a place I have such respect for, especially over the last fairly short period of time, what you've been able to do, but we'll soon be joining the Abraham Accords. I think it'll be a tremendous tribute to your country. اسرائیل اور مسلم ممالک کے درمیان تعلقات کافی ٹینس رہے ہیں. چلیے جانتے ہیں تھوڑی سی ہسٹری میں. 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا اور عرب کنٹریز کے ساتھ کانفلکٹ شروع ہوا. 1967 میں 6 ڈے وار ہوئی. اسرائیل نے غزہ، ویسٹ بینک اور سینائی کیپچر کیا. 1973 میں یوم کپور وار ہوئی. عرب سٹیٹس اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن مزید بڑھی. 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ بڑا بریک تھرو ہوا اور پیس ٹریٹی سائن ہوا. 1994 میں جارڈن نے بھی اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کیا. اب بات کرتے ہیں ابراہم ایکارڈز. یہ کیا ہیں؟ The First Lady and I are honored to welcome to the White House Prime Minister Netanyahu of Israel and Mrs. Netanyahu. Thank you so much. Thank you, Sarah. And Foreign Minister Abdullah bin Zayed, United Arab Emirates, UAE. Thank you very much. And Foreign Minister Abdulaziz Al Zani of Bahrain. Thank you. Thank you very much. یہ ایگریمنٹس 2020 میں شروع ہوئے جب یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس قائم کیے. سپٹمبر میں بحرین نے جوائن کیا، اس کے بعد موروکو اور سوڈان نے بھی جوائن کیا. اس کی تقریب وائٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی جس کی صدارت صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کی. صدر ٹرمپ نے اس کو پیس ان دا مڈل ایسٹ کا نام دیا. ابراہم ایکارڈ کا نام ابراہم سے لیا گیا ہے جو کہ جیوز اور مسلمز کے انسیسٹرز ہیں. اس کا مین آئیڈیا تھا ٹریڈ، ٹورزم اور ڈپلومیسی کو فروغ دینا. لیکن یہ سب اتنا سمپل نہیں ہے. جانتے ہیں اس کے پروز اینڈ کونس. اس کا فائدہ اکانومی کو ہوا ہے. اس کے ذریعے گلف کے انویسٹرز اسرائیل میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اسرائیل کے انویسٹرز گلف میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا بڑا فیکٹر ٹورزم کا ہے جس کے ذریعے اسرائیل سے دبئی اور دبئی سے اسرائیل کی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوئی. تیسرا بڑا فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ہے. فلسطین کے ایشو کو ریزالو کیے بغیر عرب ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کر جانا خود ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک میسو ڈپلومیٹک ون ہے. اب ہم کونس کی بات کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ فلسطینیوں کا خود ہے. فلسطینیوں کے ایشو کو سائیڈ لائن کر دینا یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک نے ان کے رائٹس کو انڈرمائن کیا ہے. اس کا سکوپ کافی لمیٹڈ ہے کیونکہ یو اے ای اور بحرین کبھی اسرائیل کے ساتھ کسی جنگ میں تھے ہی نہیں. ٹرو پیس کے لیے فلسطینین کانفلکٹ کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان، انڈیا اور دیگر مسلم ممالک اسپیشلی یوتھ کی بات کریں تو وہ اس سے متفق نہیں ہوتے. ایک پول کے مطابق 80% فلسطینینز اس سے متفق نہیں ہیں. ٹرمپ کا ایران پہ فوکس یعنی حماس اور حزب اللہ کو پرووک کرنا ہے. اس سے خطے میں ٹینشنز اور وائلنس بڑھ سکتی ہے. ٹرمپ کا ویژن بڑا ہے. ابراہم ایکارڈ صرف ایک شروعات ہے. جب تک فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا پیس صرف ایک خواب رہے گا. ٹرمپ نے کہا تھا دس از دی ڈان آف دا نیو مڈل ایسٹ، لیکن فلسطینیوں کو ان کے رائٹس دیے بغیر یہ ڈان ادھورا ہے. اب سوال یہ ہے کیا 2025 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور دیگر مسلم ممالک کے درمیان کانفلکٹس کو ریزالو کروا پائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں.